اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان ایک زبردست دعوت، ایک فصیح و بلیغ اعلان، ریلیڈ 5 times a day across the globe۔ یہ مکی دور میں نہیں تھی، پہلی سنہ ہجری میں جب مدینہ شریف کے اندر با جماعت نماز کے لیے اناؤنسمنٹ ایشو ہوا تو مختلف آپشن سامنے آئے۔ آگ جلائی جائے، خاص قسم کا جھنڈا لہرایا جائے، یا ناقوس بجایا جائے جو جانور کے سینگ سے مشابہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب غیر مسلموں سے سملیرٹی میں آتا تھا، and we are so distinguished۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، پھر حکم ہوا کہ بلال کو کہو کہ ان کی آواز بلند ہے۔ Now ponder upon the words of Azan, the whole symmetry, it's so tremendous and magnificent۔ اذان کے ان تمام الفاظ پر ذرا غور کیجئے۔ دین کے سلسلے میں سب سے اہم اللہ کی ذات و صفات کا مسئلہ ہے، اور اس کا اعلان کیسے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہترین الفاظ ہیں وہ اللہ جو علیم و خبیر ہے، جو رحمان و رحیم ہے، وہ قدوس ہے، وہ ستار و غفار ہے، قادر مطلق اور غنی بالذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ شرک کی نفی ہے۔ وہ ہر معاملے میں شرک کیا کرتے تھے، 360 بت رکھے تھے بیت اللہ کے اندر، عشر دیتے اس میں بھی شرک کرتے، حتیٰ کہ دعا مانگتے اس میں بھی شرک کرتے۔ اور یہاں فرمایا گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اب جب اقرار کر لیا کہ اللہ میرا معبود برحق ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنے کا رستہ کون سا ہے؟ وہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، تو میں کہاں سے سیکھوں؟ which is the best source؟ اور اگلا کلمہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کتنی بہترین رہنمائی فرما دی۔ قرآن مجید میں آیا جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور یہاں ہمارے لیے ایک بہت پیارا درس ہے۔ دیکھیے، اگر اذان صرف اللہ کا ذکر ہوتی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم ہو جاتی۔ اگر اذان صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی، حی علی الصلاۃ پر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں ایک کلمہ ہے جو بھی ہم نے سنا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اس میں۔ اور اس پوری کائنات میں کوئی ایک مائکرو سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب اذان کا یہ کلمہ گونجتا نہ ہو۔ سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی 5:30 بجے صبح، اور اس کے مشرقی جزائر سے مغربی جزائر کی طرف آتی ہے۔ پھر اذان فجر یہ ملیشیا میں داخل ہوتی ہے، وہاں سے پھر یہ انڈو پاک کی طرف آتی ہے۔ سری نگر میں سیالکوٹ میں اذان فجر کا وقت ایک ہی ہے۔ یہاں سے پھر حرمین طیبین سے آگے لیبیا اور پھر بحیرہ اوقیانوس کے اوپر 9.5 گھنٹے کا سفر طے کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی یہ سفر ختم نہیں ہوتا، انڈونیشیا میں ظہر کی اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ پاکستان تک نہیں پہنچتی، عصر کی صدا بلند ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک اس فضا میں نہ گونجتا ہو۔ اور اب جب عقائد کی بات ہو گئی تو عبادات میں سب سے اہم ترین حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ وہ نماز جو دین کا ستون ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 700 بار جس چیز کی ہدایت کی ہو، جس چیز کے بارے میں مینشن کیا ہو، کتنی اہم وہ ہوگی۔ اور یہی نماز ہے جو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور پھر یہ نماز کس طرف لے کر جائے گی؟ حی علی آؤ کامیابی کی طرف۔ آپ تو کامیابی ڈھونڈتے ہیں نا؟
میٹرک کے بعد کیا کورس کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا، کورس کرنے کے بعد کیا نوکری کروں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہر بندہ کامیابی کی تلاش میں ہے، اور یہ دن میں 5 بار صدا لگائی جا رہی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ تو دیکھیے کتنا کمپریہنسو اور زبردست پیغام ہے اس اذان میں ہمارے لیے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ مسجدیں اونٹ کی مانند ہوں گی، اور مؤذن جو اذان دیتا ہے اس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوگی، اور امام صاحب اونٹ پر سوار ہوں گے، اور مقتدی یعنی نماز پڑھنے والے اس کے پیچھے ہوں گے، اور یہ سارا قافلہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نماز کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی شورائے فاق کتاب فیضان نماز حاصل کیجئے، اور ان دنوں میں خوب ایک ٹائم سیٹ کر کے پڑھنا شروع کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔